السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے میرے پاس ایک تحریر بھیجی ہے۔ اس تحریر کو میں آڈیو میں شکل دے رہا ہوں اور تحریر بڑی اچھی ہے۔ جب سے اسلام قائم ہوا تو اسلام کی بہتری کے لیے باطل تنظیمیں پڑی رہیں اور باطل تنظیمیں مسلمان کی شکل میں کام کرتی ہیں۔ ان تنظیموں سے ہوشیاری کے لیے لوگوں نے ایک تحریر بھیجی ہے۔ اس تحریر کو میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب راز بھی کوئی راز نہیں، سب اہل گلستہ جان گئے۔ ہر ساکھ پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ ایک ہی شکاری بزرگ کافی تھا ایمان کی تباہی کے لیے، ہر مسجد میں بزرگ بیٹھے ہیں، انجام مسلمہ کیا ہوگا۔ مرزا الہی بخش ایک ایسا انسان تھا جو سن 1857 کی جنگ آزادی میں انسانیت اور ملک کے سب سے بڑے غدار کی شکل میں سامنے آیا، جس کی غداری کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر قید میں مر گئے، جس کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں اور نہ جانے کتنے مجاہدین جس میں ہر قوم کے لوگ شامل تھے قتل کر دیے گئے، اور جس کی وجہ سے ملک کو انگریزوں نے اپنا غلام بنا لیا اور اپنا سارا نیٹ ورک بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے بنگلے میں بنائی ہوئی مسجد سے چلاتا تھا، جس کو بنگلے والی مسجد کہتے ہیں، اور اس مسجد میں بیٹھ کر مجاہدین اور ملک کے خلاف جاسوسوں کو تیار کرتا تھا۔ ایسے انسان کو مسجد میں مولانا الیاس کاندھلوی کے والد مولانا اسماعیل امامت کرتے تھے اور الہی بخش کے بچوں کو بھی پڑھاتے تھے۔ الہی بخش کے بارے میں، اس کی چالاکی کے بارے میں خواجہ حسن نظامی کی کتاب دہلی کی جاکنی پڑھ سکتے ہیں اور گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے یہ پڑھ کر کہ جن سے ہم اتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور جن کو ہم اللہ کے بہت بڑے ولی ہونے کا تصور رکھتے ہیں، مولانا اسماعیل صاحب و مرزا الہی بخش جیسے انسانیت اور ملک کے دشمن اور غدار کو کیسے نہیں پہچان پائے اور اس کی مسجد میں امامت اور بچوں کو پڑھاتے رہے، باقاعدہ اس سے پیسہ لیتے رہے، جبکہ مولانا اسماعیل صاحب 1855 سے لے کے 1878 تک مرزا الہی بخش کے ساتھ رہے، یعنی تقریباً 23 سال۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کتنے لمبے عرصے تک مولانا اسماعیل صاحب اس غدار کو نہیں پہچان سکے، اور اس سے زیادہ حیرانی یہ جان کر ہوتی ہے کہ جب انگریز 1857 میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، مرزا الہی بخش پر انعامات کی بارش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جلا وطنی کے بہانے اس کے تبادلے کراچی جانے کا حکم جاری کر دیا، جو اچانک روک دیا گیا، اور جس کے بعد مرزا الہی بخش نے اپنے آپ کو اپنے بنگلے میں محدود کر لیا، اور خوشی سے اس نے مولانا اسماعیل کے سامنے پیسوں کی بھری ہوئی ایک تھیلی الٹ دی، جس میں سے مولانا اسماعیل صاحب نے مٹھی بھر کر اٹھا لیے، اور جو آپ کی ہمیشہ کی تنخواہ بن گئی۔ اس کے بعد اس مسجد میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، جس کو ہم آج تک مولانا الیاس کاندھلوی صاحب کے متعلق سنتے آ رہے تھے۔ جو نیا سلسلہ شروع ہوا، لوگ بتاتے ہیں یہ سلسلہ مولانا الیاس، ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ سلسلہ مولانا الیاس صاحب نے شروع کیا، لیکن دیکھیے یہ سلسلہ کس نے شروع کیا۔ یعنی الیاس کاندھلوی صاحب کے متعلق سنتے آئے تھے، یعنی مولانا اسماعیل صاحب باہر سے میوات کے مزدوروں کو لاتے اور انہیں نماز کلمہ صحیح کراتے، اور شام کو ان کو مزدوری دے کر دوبارہ آنے کی دعوت دے کر بھیج دیتے۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور ایک مدرسہ بھی قائم ہو گیا، جسے ہم آج کاشف العلوم کے نام سے جانتے ہیں، اور آنے جانے والے اور مدرسے کے طلباء اور مولانا اسماعیل صاحب کا سارا خرچہ مرزا الہی بخش اٹھاتا تھا، یہاں تک کہ ان کا کھانا بھی مرزا الہی بخش کے گھر سے آتا تھا۔ سن 1978 میں مرزا الہی بخش کی وفات ہو گئی، پر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس وفات کے 20 سال بعد یعنی 1998 میں مولانا اسماعیل صاحب کی بھی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کے بعد ان کی پہلی بیوی سے پیدا ہونے والے بڑے بیٹے مولانا محمد صاحب نے مولانا اسماعیل صاحب کی ذمہ داری سنبھال لی، ان کے جانشین بنے۔ مولانا اسماعیل صاحب کی دوسری بیوی سے مولانا یحییٰ اور مولانا الیاس صاحب پیدا ہوئے۔ مولانا یحییٰ تو اپنے بڑے بھائی مولانا محمد صاحب کے ساتھ رہے، اور مولانا الیاس سہارنپور میں پڑھتے تھے۔ اس بیچ اچانک سے مولانا یحییٰ صاحب
کی وفات ہو گئی، ان کے 2 سال بعد یعنی وہ 1338 ہجری میں مولانا محمد صاحب کی بھی وفات ہو جاتی ہے، اور ان دونوں کے بعد مولانا الیاس صاحب کے ذمے بنگلے والی مسجد کی ذمہ داری سونپی گئی۔ مرزا الہی بخش کی وفات کے بعد پیسوں کی امداد کا ذریعہ مولانا مفتی حفظ الرحمان صاحب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ مولانا الیاس کاندھلوی صاحب کو انگریزی حکومت سے بھی پیسہ ملتا تھا، بعد میں بند کر دیا گیا، فقط واللہ عالم۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے جان کر یہ سب باتیں جھوٹی تھی اور بنگلے والی مسجد کی نسبت صرف اور صرف مولانا الیاس کاندھلوی صاحب کے ساتھ جوڑ دی گئی، جبکہ یہ کام تو مولانا اسماعیل صاحب کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جماعتوں کا سلسلہ مولانا الیاس کاندھلوی صاحب کے زمانے میں شروع ہوا۔ یہ سارا جھوٹ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ مرزا الہی بخش کا نام اور اس کی کالی کرتوتوں پر پردہ ڈال کر لوگوں کا رخ موڑا جا سکے۔ اب اس میں کون سچا کون جھوٹا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں مولانا الیاس کاندھلوی صاحب کے زمانے سے ہی بہت کچھ دیکھنے کو مل جاتا۔ علم والوں کو کتابوں سے مولانا الیاس کاندھلوی صاحب کے ساتھی مولانا احتشام الحسن کاندھلوی جو بہت بڑے محدث اور مفکر و محقق تھے، صاحب کی کتاب ہے بندگی کی صراط مستقیم، اور مولانا یوسف کاندھلوی صاحب، ان کے بیٹے مولانا ہارون صاحب اور مرکز کے بڑے عالم مولانا عبید اللہ بلیاوی صاحب کی اچانک ہوئی موتوں سے جس کے پڑھ کر اور سن کر ساری عقیدہ اور حسن زن ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مفتی احمد الرحمان صاحب نے لکھا ہے، بنگلے والی مسجد کی وجہ تسمیہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی آپ حضرات کو بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین دہلی کی وجہ تسمیہ معلوم ہو گئی، اور یہ کہ مرزا الہی بخش سندھی بہادر شاہ ظفر نے اپنے بنگلے میں یہ مسجد بنوائی تھی، اسی وجہ سے اس کو بنگلے والی مسجد کہتے ہیں۔ حوالہ مولانا الیاس، ان کی دینی دعوت۔ مرزا الہی بخش کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کی زبانی یہ معلوم ہو گیا کہ مرزا الہی بخش بہادر شاہ ظفر کا سندھی تھا اور مجاہدین کے غداروں کا سرگنا تھا۔ حوالے خود نوشت سوانح نقص حیات مولانا حسین احمد مدنی۔ لہذا ایسی مسجد جس کو مجاہدین کے غدار نے زمانے غداری میں اپنے بنگلے میں بنوائی تھی، وہ یقیناً اپنی منافقت اور غداری کو چھپانے کے لیے نماز کے بہانہ دے کر غداروں کو رائے مشورہ دینے کے لیے ہو سکتی ہے۔ ایسی مسجد ضرار ہے جس کو ڈھا دینے کا حکم ہے۔ مسجد تقویٰ ہرگز نہیں تھی، اس کی بنیاد کا یہ حال ہے کچھ بعید نہیں کہ اپنی غداری و منافقت کی پالیسی دیرپا ثابت کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو کھوکھلا اور انگریزوں کا ہمنوا بنانے کے لیے مولانا اسماعیل صاحب پھر مولانا الیاس صاحب کو استعمال کیا ہو، اور یہ لوگ اس سے غافل رہے ہوں، لیکن یہ بات محض امکانی ہے، اس سے استدلال تعام نہیں ہوتا۔ اس لیے مولانا الیاس اور ان کے والد سے اس بنیاد پر بدگمانی کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ یہ شک اس وقت یقین میں تبدیل ہونے لگتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں قیامت، قبر، حشر، نصر، جنت، جہنم، وعظ نصیحت وغیرہ نصوص کے ہوتے ہوئے آیت جہاد اور قتال پر کیوں ہاتھ صاف کیا جاتا ہے؟ اس کام کو جہاد کا بدل اور اس سے افضل کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ امیر المومنین ہجرت، نصرت، گشت، پہرے داری، تشکیل وغیرہ اصطلاحات پر ڈکیتی کیوں ڈالی گئی؟ اس کام کو فرض عین کیوں قرار دیا گیا؟ اس کام کو سب سے زیادہ اہمیت کیوں دی گئی؟ غیر جماعتی علماء کرام سے لوگوں کو کیوں کاٹا گیا؟ اور ایسے جملے بکثرت کیوں بولے جاتے ہیں جس سے کفر سے نفرت ختم ہو جائے؟ یہ بھی فقط شک اور شبہہ اور امکانات محدود ہے، اور اس سے بھی استدلال تام نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسی دلیل کے ذریعے ہرگز ان دونوں حضرات پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سونے پر سہاگا مولانا حفظ الرحمان سیوہاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شروع میں تبلیغی جماعت کو انگریزی حکومت پیسہ دیتی تھی۔ دیکھیے مکالمت صدرین صفحہ 8۔ مولانا موصوف نے اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کی، گرچہ مولانا بڑے آدمی ہیں، ممکن ہے سنی سنائی بات زبان پر آ گئی ہو، اس سے بھی استدلال تام نہیں ہوتا۔ اس لیے اس دلیل کی وجہ سے بھی
ان دونوں حضرات سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب انگریزوں نے غلامی سے نجات حاصل کرنے کی کوشش زور پر جاری تھی۔ اس کوشش میں کافروں نے تو حصہ لیا، لیکن ان لوگوں نے حصہ نہیں لیا۔ ایک طرف جمعیت العلماء ہند کانگریس کے ساتھ مل کر کوشش کر رہی تھی، دوسری جانب مسلم لیگ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ برسر پیکار تھی۔ ان دو جماعتوں کو جیسے مسلمان پہلے ہی دو حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، ایک تیسرا دھڑا محترم موصوف نے تیار کر دیا۔ نہ جمعیت علماء کے ساتھ مل کر آزادی کی جنگ لڑی اور نہ مسلم لیگ کے ساتھ مل کر، بلکہ ایسے درمیانی اور نرم جملے استعمال کیے جس سے مسلمانوں کے دلوں میں انگریز ظالم اور کافر کی محبت پیدا ہو جائے اور تحریک آزادی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے۔ مولانا کی یہ ساری محنت سن 1927 سے شروع ہو کر 1944 پر ختم ہوئی۔ پھر ان کے پیروکار اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں، یہ بھی محض قیاس آرائی اور شک شبہ والی بات ہے۔ اس دور میں اس کی بھی سخت ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو مسلمان بنایا جائے۔ سب کے لیے ایک ہی طریقے پر کام کرنا لازم نہیں ہے۔ آزادی سے متعلق پروگراموں میں کبھی کبھی شریک بھی ہوتے تھے، واللہ اعلم۔ ہم لوگوں کو مولانا الیاس صاحب کے اور ان کے والد محترم مولانا اسماعیل صاحب سے ایسی عقیدت اور محبت اور ایسا حسن ظن ہے کہ یقین نہیں آتا کہ جان بوجھ کر انہوں نے ایسی غلطی کی ہوگی۔ خدا کرے میری حسن ظن اور میری عقیدت و محبت اور واقعات کے موافق ہو، یہ تو میرے حسن ظن اور عقیدت کا حال ہے۔ اور وہ لوگ جو مولانا موصوف کو معصوم یا مثل معصوم سمجھتے ہیں اور ان کا تصور یہ ہے کہ مولانا موصوف سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، ان کا دل دماغ کیسے قبول کرے گا؟ مولانا موصوف کے جانے یا انجانے میں جہاد اسلام مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا، اس لیے جب تک کوئی یقینی دلیل نہ مل جائے تب تک ایسی واہی تباہی خیالات کا دل دماغ میں جگہ نہیں ملتی۔ 16 جمادی الثانی 1438 ہجری مطابق 16 مارچ سن 2017۔ آج موجودہ دور کے اس تحریک کے چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک کا حال دیکھ کر کس طرح کہ اللہ کے دین کو بدل رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کی منمانی تشریح کر رہے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ذرا سا بھی نظر نہیں آتا اور اپنے عمل اور باتوں سے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تجھ سے تیری جنت سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں دنیا کی زندگی راس آ گئی ہے۔ موجودہ دور کے زمانے ان لوگوں کو یہ حال دیکھ کر بڑوں پر تو انگلی اٹھنا لازم ہے۔ حوالے کتابی حوالات مشائخ کاندھلا مولانا الیاس ان کی دینی دعوت، دہلی کی جاکنی نوٹ مرزا الہی بخش جہاد کا دشمن تھا اور موجودہ دور کے ان کے چھوٹے بڑے سب اسی دھن کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہود اور نصارہ ان پر فدا ہیں۔ فقط والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک تحریر آئی تھی میرے پاس، اس تحریر کو میں نے آڈیو میں کہہ دیا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ آج دوسری تحریر آئی ہے، اس کو میں آڈیو میں کہنا چاہتا ہوں۔ مرزا الہی بخش جو غدار اعظم مجاہدین کا تھا، اس کے بنگلے پر ایک مسجد تھی جو بنگلے والی مسجد کہلاتی ہے۔ اس سے جو تحریک چلی اس کی کچھ حقیقت میں نے کل بیان کر دیا، آج دوسری قسط بیان کر رہا ہوں کہ مرزا الہی بخش کی غداری کی وجہ سے مسلم عورتیں کنوؤں میں کود گئیں، کنواں بھر گیا، ایسا لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ اور اس کی غداری کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا اتنا کبھی مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوا، یعنی مجاہدین آزادی کا نقصان نہیں ہوا۔ مجاہدین آزادی کے خلاف اس مسجد میں سازشیں ہوتی رہتی تھیں۔ مجاہدین آزادی کو ختم کرنے کے لیے، جہاد کو ختم کرنے کے لیے ایک پلاننگ ہوتی تھی۔ معلوم ہو رہا وہ جو بیج اس وقت ڈال دیا گیا تھا، ابھی تک وہ اسی بنیاد پر تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے۔
مولانا اسماعیل جو مولانا الیاس صاحب کے والد محترم تھے، لوگوں کو وہاں سے لا کر دین کی تبلیغ کرتے تھے، نماز روزہ سکھاتے تھے۔ اس کے آڑ میں کیا ہوتا تھا یہ پتہ نہیں، یعنی جہاد سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو جہاد کر رہے تھے انگریزوں کے خلاف، اس کے خلاف سازش بنتی تھی جہاد سے انکاری کا، جو سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعا بھی نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھنے سے تو باہر سے یہ بڑی دیندار جماعت ہے، اندر سے کیا ہے اس کا میں اس کو خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب انگریزوں کی لڑائی چل رہی تھی، مسلم کے ساتھ ساری قومیں اس سے لڑ رہی تھی، تو یہ لوگ الگ پٹری میں تھے، لڑائی پہ نہیں تھے، اور لوگ جہاد کی طرف نہ جائیں اس کے لیے ایک سازش یہاں پر چل رہی تھی، جو سازش آج تک کام کر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کا جو ہے مرکز ایسی جگہ پر اس وقت قائم ہو گیا ہے جو جہاد سے منکروں کا کام کرتی ہے۔ بہرحال ایک چیز ہے، مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے دو بیٹے مولوی محمد، مولوی یحییٰ اس کام کو کرتے رہے، اور فیروز پور نمک جا کر وہاں پر اس کام کو کرتے رہے۔ چونکہ فیروز پور نمک یہ بخشی خاندان کا بہت گہرا تعلق تھا، اور ان کے گھرانے کے کچھ لوگ بھی وہاں موجود تھے، تو جو کام مرزا الہی بخش کے زمانے میں ہوتا رہا اور اس کا پیسہ مرزا الہی بخش اینڈ کمپنی سے ملتا رہا، اس کام کو آگے سلسلہ چلتا رہا۔ اس سلسلے کو چلانے والے مولانا محمد صاحب، مولانا یحییٰ صاحب تھے۔ مولانا محمد صاحب اور مولانا یحییٰ صاحب کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری مولانا الیاس صاحب کو دی گئی۔ مولانا الیاس صاحب کو شروع میں مولانا حفظ الرحمن سیوہاری کہتے ہیں کہ ان کو بھی پیسہ ملتا رہا، واللہ عالم کیا صحیح کیا غلط یہ ہم نہیں جانتے۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہاری جو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس بات کو انکشاف کیا، اور کتاب موجود ہے المختصر الصدر، غالباً اس طریقے سے کتاب کا نام ہے۔ تو یہ منشی نصر اللہ و حاجی رشید کے بارے میں وہ پیسہ لاتے تھے، اور منشی نصر اللہ بھی انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ مولانا الیاس صاحب کو گشت کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ یہ گشت والا عمل مولانا اسماعیل صاحب کے زمانے سے شروع تھا۔ حاجی رشید اور منشی نصر اللہ نے کہا کہ ہمارے یہاں مولانا آتے تھے، اس قسم کا کام کرتے تھے، یعنی گشت والا عمل تو مولانا الیاس صاحب کو نہیں معلوم تھا، یہ تو مولانا حاجی رشید اور نصر اللہ پٹواری نے، منشی نصر اللہ پٹواری نے اس کام کو پہلے سے چالو کر رکھا تھا۔ آج اسی گشت والے عمل کو کہا جاتا ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یعنی نصر اللہ کو اور گشت کے بغیر ایمان مکمل نہیں تھا۔ جس بات کا الہام نصر اللہ و حاجی رشید پر ہوا جو انگریزوں کے ایجنٹ تھے، یعنی گشت کا عمل مولانا الیاس سے پہلے یہ لوگ کرتے تھے، اس کو لا کے یہاں فٹ کر دیا کہ گشت والا عمل سے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ نصر اللہ کے طریقے کو یہ انبیاء کی سنت قرار دے دیے۔ دیکھو کیا گھمانے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب سے پہلے بہت سارے کام چالو تھے، نصر اللہ و حاجی رشید کرتے تھے، بعد میں اس کو مولانا الیاس صاحب کے پاس ان کے طرف ٹرانسفر کر دیا، اور کہہ دیا یہ الہام ہوا ہے، یہ تو الہام نصر اللہ پٹواری پر ہوا تھا، اس نے جو انگریزوں کا ایجنٹ تھا گشت والا کام تو اس نے شروع کیا ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس چیز لکھی ہوئی ہے، میں بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چیز ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے، اس کو بھیج دے رہا ہوں، جو بتایا گیا کہ 5 کام جب امت کو میں نے بتایا ہے، اس 5 کام کو کرنے کے لیے اگر یہ امت 5 کام کرتی رہے گی تو دین کے اور کام کی بھی حفاظت رہے گی، اور دنیا میں یہ امت سرخرو اور سربلند ہوگی۔ تو یہ امت سرخرو اور سربلند نہ ہو، اس کے مقابلے میں 5 کام تبلیغ میں نیا چالو کر دیا گیا۔ یعنی امت کو کتنا زیادہ یہ لوگ ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کس کے ایجنٹ ہیں اور کس کے ایجنڈائی پہ کام کر رہے ہیں، کہ حضور نے جو بتایا تھا کہ 5 کام امت جب کرے گی تو دنیا میں سرخرو اور سربلند رہے گی۔ نمبر 1 جماعت، نمبر 2 ماننا، نمبر 3 سننا، اور نمبر 5 جہاد فی سبیل اللہ۔
اور ایک کام اور ہے، میں حدیث بھیج دیتا ہوں، اس کے اندر دیکھا تو انہوں نے ان 5 کام جو حضور نے بتایا تھا، یہ 5 کام اپنے اوپر منطبق کر دیا تاکہ امت اس 5 کام پر نہ جائے اور سرخرو اور سربلند نہ رہے۔ دیکھنے میں تو بڑے دیندار دکھاتے ہیں، لیکن اندر سے یہ مسلمانوں کے کتنے بڑے دشمن ہیں، اس سے اندازہ لگاؤ۔ ان کی غداری کی وجہ سے دنیا یہ مغلوں کی سلطنت گئی، ان کی غداری کی وجہ سے جو ہے بہت سارے مسلمان دلی میں شہید ہوئے، ان کی غداری کی وجہ سے دنیا میں مسلمان ذلت کی طرف ہے۔ مولانا الیاس صاحب کے ساتھی مولانا احتشام الحسن کاندھلوی صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں جو آفات آ رہی ہے، میرے نزدیک اس کی واحد وجہ تبلیغی جماعت ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن اور سنت کے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ ان کو جب مسلمان قرآن اور سنت کے راستے سے ہٹ جائے گا تو دنیا میں ذلیل ہوگا۔ تو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے یہ بگلا بھگت کی شکل میں، کرتا پیجامہ کی شکل میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن دکھائی پڑتے ہیں، جو کتابوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ 5 کام جو حضور نے بتایا تھا، جب تک امت 5 کام کرتی رہے گی تب تک سرخرو اور سربلند ہوگی، ان 5 کام سے ہٹا کے اپنا 5 کام پہ لگا دیا۔ اور ان 5 کام میں یہ لوگ کہتے ہیں دنیا کی ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ صحیح بات کہہ رہے ہو، حضور نے جو 5 کام بتائے ہیں اس میں دنیا کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، تاکہ دنیا ہدایت نہ پائے، الگ سے اپنی طرف 5 کام گھما دیا۔ اور تیسرا الہام، یہ عورتوں کی جماعت کو نکالنے کے بارے میں سب نے منع کیا ہے، یہ زبردستی نکال رہے ہیں کہ تاکہ امت فتنے میں پھنس جائے، فتنے میں پھنسانے کے لیے عورتوں کی جماعت کو نکال رہے ہیں۔ بخاری شریف کتاب العلم حدیث نمبر 70، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تقریر کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، روزانہ آپ دین کی بات کہیے۔ تو انہوں نے کہا، نہیں، میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے روزانہ کہنے سے۔ جب روز کہو گے تو لوگوں کا دل سے دین کی جو محبت ہے وہ گھبرائیں گے، اکتائیں گے، بات کو نہیں سنیں گے، اس لیے روز نہیں کہنا ہے، کبھی کبھی کہنا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ حضور کے پاس آتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ گبن روزانہ نہیں، اتھر اتھر کے آئے کرو۔ اب یہودیوں نے دیکھا کہ جب روزانہ دین کی بات ہوگی تو لوگوں کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوئی، اس لیے دعوت، تعلیم، استقبال کے نام پر ایک نئی چیز لا دیا کہ ہر وقت جو ہے دین کی بات کیا کرو، کیونکہ حضور کا قول ہے روزانہ کہو گے لوگ اکتاہٹ ہوگی، گھبرائیں گے، آئیں گے نہیں۔ تو دین کو ختم کرنے کے لیے یہ نئی اسکیم لائے ہیں۔ تو لہذا چند چیزیں میں نے بتا دیا ہے، اس کو آپ دیکھو اور سنو۔ تو یہ تبلیغی جماعت میرے خیال سے اس وقت امت کے لیے سب سے بڑی سردرد ہے، اور دین سے ہٹانے کے لیے یہ دین کا شکل اختیار کی گئی ہے، جیسا کہ مولانا احتشام الحسن کاندھلوی صاحب نے بندگی کے صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 31 پر لکھا ہوا ہے کہ تبلیغ کے نام پر دین کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اور میرے نزدیک اس وقت مسلمانوں پر جو آفات آ رہی ہے اس کی وجہ تبلیغی جماعت ہے۔ لہذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو جو امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی امت کو گڑھے میں لے جا رہے ہیں اور دین سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے دین کے نام پر۔ یہ چند چیزیں میں نے عرض کر دیا ہے، اس کو دیکھو، سوچو اور سمجھو۔ فقط والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا معاملہ ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ مولانا الیاس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملفوظ 106 107 پہ لکھتے ہیں، اصل اس کام کو ان دونوں لوگوں نے کیا ہے۔ ان دونوں لوگوں سے مراد حاجی رشید احمد اور نصر اللہ پٹواری ہیں، اور ان لوگوں نے جو کام کیا تھا اس کی نسبت میری طرف کر دی گئی۔ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس کام کی وجہ سے ان دونوں سے محبت کریں۔ یہ لکھا ہے مولانا منظور نعمانی کی ملفوظ 106 107 پر۔ یہ دونوں لوگ کون تھے؟ حاجی رشید احمد اور مفتی اور نصر اللہ پٹواری یہ انگریزوں کے غلام تھے اور انگریزوں سے پیسہ لاتے تھے۔
اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں مولانا الیاس صاحب کی طرف منسوب کر دی گئیں، ان چیزوں کے موجد اکثر کے موجد نصر اللہ پٹواری اور حاجی رشید تھے، اور یہ لوگ انگریزوں کے غلام تھے، اور جو تحریک چل رہی تھی مرزا الہی بخش کی طرف سے، اس تحریک کو آگے لے جانے والے تھے۔ اسی تحریک کو نصر اللہ اور حاجی رشید نے اس کو آگے بڑھایا۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے کتاب میں بتایا ہے کہ حاجی رشید انگریزوں سے پیسہ لاتے تھے اور دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے سمجھ سے کہ جو تحریک مرزا الہی بخش نے شروع کی تھی مجاہدین کے خلاف، وہ تحریک ہی کے ذریعے یہ تحریک آج تک سے چل رہی ہے۔ اس نظریے پر جو نظریے پر مرزا الہی بخش نے اس تحریک کو چالو کیا تھا، وہ تحریک آج تک اسی نظریے پر یہ تحریک آج تک چل رہی ہے کہ جہاد کے آیتوں میں تحریف کرنا، کیونکہ مرزا الہی بخش مجاہدین کا سب سے بڑا دشمن اور وطن کا، ہندوستان کا سب سے بڑا غدار اعظم تھا۔ مولانا عبدالعزیز دہلوی، محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ جہاد سے انگریز بہت پریشان تھا، اس جہاد کو موڑنے کے لیے اپنے مسجد میں، بنگلے والی مسجد میں یہ باتیں کراتا تھا، اور تاکہ لوگ جہاد سے ہٹ جائیں اور انگریزوں سے نہ لڑیں۔ اس کی غداری کی وجہ سے جتنا مسلمانوں کو نقصان ہوا، آج تک اتنا نہیں ہوا۔ تو جو تحریک کی بیج ڈالی تھی، وہ تحریک آج تک اسی نظریے پہ چل رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کام تو تبلیغ کا سب پہلے نصر اللہ پٹواری اور حاجی رشید نے کیا ہے، اور اس کام کی نسبت میری طرف کر دی گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نصر اللہ پٹواری انگریزوں کا ایجنٹ تھا، حاجی رشید انگریزوں کا ایجنٹ تھا، تو جو ان کے نظریات تھے، وہ نظریات اس نظریات پر کیا آج بھی تبلیغی جماعت چل رہی ہے؟ جو وہاں پر مجاہدین کی مخالفت تھی، جہاد کی مخالفت تھی، کیا اسی بنیاد پر آج بھی یہ لوگ جہاد کی مخالفت کرتے ہیں؟ اور ان کا تعلق ایسی جگہ سے ہے جہاں سے جہاد کی مخالفت ہونا طے ہے۔ لہذا سوچو اور سمجھو۔ میں نے ملفوظ ڈال دیا ہے، میری سمجھ میں جو بات آئی ڈالی تھی، اس میں کچھ غلطی، کمی، کوتاہی ہو گئی، اس کی اصلاح کریں۔ فقط والسلام۔ مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں کے احسانات میرے اوپر بہت ہے، میں ان کا احسان ادا نہیں کر سکا۔ سوال پیدا ہوتا کون سا احسان ہے؟ ایک سوال پیدا ہوا کہ نصر اللہ پٹواری نے اور حاجی رشید نے مولانا الیاس کاندھلوی صاحب پر کون سا احسان کیا؟ اس احسان کی وضاحت فرما دو۔ کیا یہی احسان ہے کہ انہوں نے انگریزوں سے لا کے پیسہ دیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ لوگ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اور یہ کام جو شروع کیا تبلیغ کا، ان لوگوں نے شروع کیا ہے، اور مولانا الیاس صاحب نے کہا اس کی نسبت میری طرف کر دی گئی۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ بہت خطرے کی بات ہے اس جماعت کے ذریعے مسلمانوں کے لیے۔